بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا مکمل واقعہ پارٹ 4۔ ناظرین، جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا، اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو غلہ نہ ملے گا اور نہ خاطر و مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم ہی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے اور والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک اور فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے، اور ساتھ ہی کہا کہ ارے یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ اگر اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہ آئے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لے آئیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس تو ویسا ہی اعتبار ہے جیسا کہ اس کے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جبکہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس صحیح سالم واپس لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم لوگ گرفتار کر لیے جاؤ یا تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم لوگ ہلاک ہو جاؤ۔ جب ان سب نے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ اے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 11 تندرست، توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کی ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتلائے، مثلاً فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے، اسی طریقے سے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ سب بھائی بنیامین کو لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اور اسی طرح بنیامین تنہا رہ گئے اور انہیں الگ کمرے میں رکھا، اور پھر خلوت میں انہیں بتلا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سبھی بھائیوں کا اناج ان کے اونٹ پر رکھوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کا سامان انہیں ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، تو اپنے بھائی کے سامان پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اور جو اسے لے آئے
تو اس شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ کی قسم، ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم چوری کریں یا اس ملک میں خرابی کریں، اور نہ ہم چور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں پیالہ مل گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو ماں سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کی تلاشی ہوئی۔ آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہو جانے پر بنیامین کو واپس جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت ہی پریشان اور حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس کا بھائی پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ دراصل یوسف علیہ السلام کی پرورش پہلے ان کی پھوپھی کے یہاں ہوئی تھی، جو انہیں بہت ہی چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا اور پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، تو ایک پٹکا ان کے کپڑوں کے اندر باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے۔ تو جب سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بندھا ہوا نکلا، لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں ان کی پھوپھی کے یہاں ہی رہنا پڑا، یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کو فکر ہوئی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے بنیامین کو واپس لانے کا والد سے پختہ ارادہ کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں تب تک میں اس جگہ سے ہلنے والا نہیں۔ بڑا بھائی یہودا تھا اور باقی 9 بھائی مصر روانہ ہوئے۔ کنعان پہنچ کر ساری صورتحال سے والد کو آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے غم اور رنج پریشانی کی فریاد تو اللہ سے کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح سے تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر وہ سب بھائی عزیز مصر کے دربار میں جا پہنچے اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے اپنے بھائی کی رہائی کی درخواست کی، اور ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے اور کمزوری اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا
تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر کہنے لگے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ عفو درگزر انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سارا اناج دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی، اور آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر کے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال کے بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کے دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندانی یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیات تھا جو سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس نے امور سلطنت آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ چاند اور سورج سے مراد ان کے والدین اور 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے۔ ناظرین، اگر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے چاروں پارٹ سنے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا پورا واقعہ کیسا لگا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔